أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام بصیرت القرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. الحمدللہ آج یہ پروگرام نمبر 600 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. انشاءاللہ آج ہم مطالعہ کریں گے سورۃ المؤمنون آیات 112 تا 118 کا، اور انہی آیات کی تلاوت کے ذریعے الحمدللہ قاری سلمان صاحب نے پروگرام کا حسب معمول آغاز فرما دیا ہے. اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے نوجوان ساتھی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، اپنی عصری تعلیم کراچی کے مختلف تعلیمی اداروں سے حاصل کر رہے ہیں اور ہمارے پروگرام میں باقاعدہ شریک ہو رہے ہیں. آئیے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے بیٹا آپ لوگ؟ ماشاءاللہ. جی ناظرین کرام، سب سے پہلے ہم سب کی ترغیب تشویق و یاد دہانی کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارک فرمان پیش خدمت ہے. آئیے قرآن سیکھیں. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی آوازوں سے قرآن کریم کو مزین کرو. سنن ابی داؤد کی یہ روایت ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرما رہے اپنی آوازوں سے قرآن کو مزین کرو. کیا مطلب؟ عمدہ سے عمدہ آواز میں قرآن کی تلاوت کرو. ویسے آج کل یہ گلا کہاں استعمال ہوتا ہے لوگوں کا، سب کو پتہ ہے نا. تو اس گلے کا بہترین استعمال کیا ہونا چاہیے کہ اللہ کے کلام کی تلاوت اور خوبصورت اور عمدہ تلاوت کے لیے ہم اپنی آواز کو استعمال کریں. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام، اس کے بعد ترجمہ کرتے ہیں سورۃ المؤمنون کی آیات 112 تا 118 کا، اور یہ آخری آیات ہے سورۃ المؤمنون کی، اور اسی کے ساتھ انشاءاللہ آج المؤمنون کا مطالعہ بھی کسی درجے میں مکمل ہوگا. آئیے ان آیات کا یعنی المؤمنون آیات 112 تا 118 کا ترجمہ سمجھتے ہیں. ارشاد ہو رہا ہے اس مقام پر، دریافت فرمائے گا اللہ کفار سے، تم کتنا عرصے رہے زمین میں برسوں کی گنتی کے اعتبار سے؟ وہ کہیں گے ہم رہے ہوں گے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. سو آپ پوچھ لیجئے سال شمار کرنے والوں سے. اللہ فرمائے گا تم نہیں رہے مگر تھوڑا عرصہ، کاش کہ تم جان لیتے. کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ ہم نے پیدا کیا ہے تمہیں بے مقصد، اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ پس بہت بلند ہے اللہ جو بادشاہ حقیقی ہے، نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا، عزت والے تخت کا مالک ہے. اور جو عبادت کرتا ہے اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کی، جبکہ نہیں ہے کوئی دلیل اس کے پاس اس شرک کے لیے، پس بے شک اس کا حساب
اس کے رب کے پاس ہے، بے شک کافر کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ اور آپ کہیے اے میرے رب بخش دے اور رحم فرما، اور تو بہترین رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین کرام یہ ترجمہ ہے سورۃ المؤمنون کی آیات 112 تا 118 کا۔ دعا پر یہ سورت مکمل ہوتی ہے جیسے کہ ترجمے سے بات واضح ہوئی ہے۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور ربط آیات کی طرف چلتے ہیں، آج کی آیات اور گزشتہ آیات کا باہمی تعلق، ٹھیک ہے۔ اس حوالے سے پہلی بات ربط آیات کے ذیل میں گزشتہ آیت میں اہل ایمان کو دنیا میں صبر کرنے پر آخرت میں کامیابی سے سرفراز کیے جانے کا ذکر تھا۔ ویسے تو پچھلی آیات میں اللہ کا ایک مکالمہ شروع ہوا تھا کس سے؟ اہل جہنم سے، اور اس درمیان میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اہل ایمان کا ذکر فرمایا۔ اب یہ مکالمہ مزید جاری ہے، چنانچہ آگے لکھا ہے اب اللہ تعالیٰ کا اہل جہنم سے مزید خطاب کا بیان ہے۔ وہ خطاب اللہ کا اہل جہنم سے مزید جاری ہے اس مقام پر۔ اس کے بعد ناظرین کرام تعارف کی طرف چلتے ہیں، جو باتیں تفصیل سے بعد میں تشریح میں بیان کرتے ہیں ان کا ایک خاکہ یا آؤٹ لائن۔ تعارف کے حوالے سے پہلی بات، روز قیامت اہل جہنم دنیا کی زندگی کا بہت ہی مختصر ہونے کا اقرار کریں گے۔ دنیا میں تو کیا تھا، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، بڑے لمبے چوڑے منصوبے بنائے، لیکن کل آخرت میں جب کھڑے ہوں گے تو دنیا کے بارے میں، قیامت میں کھڑے ہوں گے تو دنیا کے بارے میں کیا سمجھیں گے؟ بہت ہی تھوڑا سا عرصہ گزار کر آئے۔ آگے لکھا ہے تعارف مزید، کفار دنیا میں یہی سمجھتے رہے کہ ان کی باس پرس نہیں ہوگی، باس پرس سوال جواب ہونا، ٹھیک ہے۔ اور آخری نقطہ تعارف کے حوالے سے، غیر اللہ کی عبادت کرنے والے کے پاس اس کے شرک کی کوئی دلیل نہیں ہے، کسی مشرک کے پاس شرک کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں، اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ ناظرین کرام اس کے بعد تجزیے کی طرف چلتے ہیں، یعنی ہر آیت میں آنے والا موضوع یا ٹاپک وہ بیان کرتے ہیں۔ سورۃ المؤمنون آیات 112 تا 118 کا تجزیہ۔ سب سے پہلے آیت نمبر 112 تا 113، اہل جہنم سے اللہ تعالیٰ کا سوال اور ان کا جواب، دنیا کی زندگی کی مدت کے بارے میں سوال بھی ہوگا اور جواب بھی آئے گا۔ پھر آیت نمبر ہے 114، منکرین حق دنیا کی بے ثباتی کو دنیا ہی میں مانتے تو فائدہ ہوتا، بے ثباتی انتہائی مختصر ہونا، آخرت میں تو سارے مانیں گے، قیامت میں سارے مانیں گے، دنیا میں مانتے تو فائدہ ہوتا تاکہ آخرت کی تیاری کر لیتے۔ اس کے بعد اگلی آیت، آیت نمبر 115، انسان کی تخلیق با مقصد ہے، ایک مقصد کے ساتھ ہمیں زمین پر بھیجا گیا۔ پھر آیت نمبر 116، اللہ ہی حقیقی بادشاہ ہے، کل اختیار اور ملکیت اللہ ہی کے لیے ہے۔ پھر آیت نمبر 117، مشرکوں کے پاس شرک کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور آخر میں آیت نمبر 118 جو آج کے درس کی بھی اور سورہ مؤمنون کی بھی آخری آیت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کے لیے دعا مانگنے کی تلقین، اور اس تلقین کو بار بار قرآن ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ ناظرین کرام الحمدللہ زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ اور ربط آیات، تعارف اور تجزیے کا بیان ہوا مکمل۔ اب وقت ان آیات کی تشریح کا، آئیے مطالعہ شروع کریں۔ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 112 سے قرآن حکیم ارشاد ہو رہا ہے، قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، ترجمہ دریافت فرمائے گا اللہ کفار سے تم کتنے عرصے رہے زمین میں برسوں کی گنتی کے اعتبار سے۔ یہ ترجمہ ہے آیت نمبر 112 کا۔ تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اس حوالے سے پہلا نقطہ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا، دنیا میں اہل ایمان کا مذاق اڑانے والے اہل جہنم سے روز قیامت اللہ تعالیٰ سوال کرے گا۔ یہ اہل ایمان کا مذاق اڑانا، یہ پچھلی بات آ چکی ہے، اور اللہ کا کلام یا اللہ کا وہ جو مکالمہ ہے کفار سے وہ جاری ہے، اور اللہ سوال کریں گے۔ سوال کیا ہوگا؟ لکھا ہے آگے، وہ دنیا میں کتنی مدت رہے۔ قیامت کا دن ہے، کفار کھڑے ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ اب تو اہل جہنم ہیں، جہنم میں پہنچا دیے گئے، لیکن وہاں بھی ان سے پوچھا جا رہا ہے، اور یہ کیا ہے؟ ایک سخت بات ہے، ان کفار اور اہل جہنم کی ذلت اور رسوائی میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ اب کیا پوچھا جا رہا ہے؟ کتنی مدت رہے دنیا میں۔ چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف جہاں جواب آئے گا۔ اگلی آیت، آیت نمبر 113، ارشاد ہو رہا ہے، قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین، ترجمہ وہ کہیں گے ہم رہے ہوں گے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، سو آپ پوچھ لیجئے سال شمار کرنے والوں سے۔ یہ آیت نمبر 113 کا ترجمہ ہے۔ تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اس حوالے سے پہلا نقطہ، اہل جہنم کے ہوش و حواس گم ہوں گے، وہ کہیں گے کہ وہ دنیا میں ایک دن یا اس سے بھی کم وقت مقیم رہے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوگی ان کو، کیونکہ جہنم میں جس کو جلایا جا رہا ہوگا وہ تو ہوش و حواس میں نہیں ہوگا، تو کیا کہہ رہے ہوں گے؟ ایک دن یا اس سے کم وقت رہے ہوں گے۔ آگے مزید لکھا ہے، شمار کرنے والوں سے مراد کرامن کاتبین ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ جو اہل جہنم کہیں گے شمار کرنے والے،
تو ان شمار کرنے والوں سے ایک مراد فرشتے لی گئی اور ایک مراد کرامن کاتبین کو لیا گیا، واللہ عالم۔ آگے مزید لکھا ہے اہل جہنم کہیں گے کہ ٹھیک مدت تو کرامن کاتبین ہی بتا سکتے ہیں، کیونکہ ان کرامن کاتبین کا کام ہی کیا تھا، لکھتے رہے، تو سارا ریکارڈ تو ان کے پاس ہے، واللہ عالم، یعنی ان کو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ کتنی مدت رہے ہوں گے، تو صاف جواب دینے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہوں گے یہ لوگ۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے آیت نمبر 114، ارشاد ہوا قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون۔ ترجمہ، اللہ فرمائے گا تم نہیں رہے مگر تھوڑا عرصہ، کاش کہ تم جان لیتے۔ یہ آیت نمبر 114 کا ہوا ترجمہ۔ تشریح کی طرف چلتے ہیں اس حوالے سے۔ پہلا نقطہ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اہل جہنم دنیا میں بہت ہی تھوڑا عرصہ رہے۔ ظاہری بات ہے جب آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کو دیکھیں گے تو دنیا کی زندگی کیا لگے گی، کچھ بھی نہیں، پانی کا بلبلا، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ حالانکہ آج دنیا میں جب بندہ موجود ہے تو اس دنیا کو سب کچھ سمجھتا ہے، بڑے لمبے لمبے پلانز بناتا ہے اور بڑی چاہتیں ہوتی ہیں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، اور لمبے لمبے منصوبے پلانز بناتا ہے۔ لیکن آگے لکھا ہے وہ لوگ دنیا کی بے ثباتی سے پہلے ہی آگاہ ہو جاتے اور اس کے مطابق عمل کرتے تو فائدے میں رہتے۔ کیا مطلب؟ دنیا میں موقع تھا نا، عمل کا موقع کہا تھا دنیا میں، دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزاء ہے۔ عمل کا موقع دنیا میں ہے جبکہ نتائج آخرت میں نکلیں گے۔ دنیا میں رہ کر اگر یہ تسلیم کرتے کہ دنیا بے ثباتی والا معاملہ ہے، عارضی زندگی ہے، ہمیشہ کے لیے یہاں نہیں بھیجا گیا، یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، سب کچھ ختم ہو جائے گا، ہر بندہ لوٹ جائے گا اللہ کی طرف، اصل زندگی آخرت کی ہے، اور یہاں اگر دنیا میں بھیجا گیا تو مقصد کے ساتھ بھیجا گیا اور کل کی ہمیشہ کی زندگی کی تیاری کے لیے آج یہاں دنیا کے اندر مہلت دی گئی، یہ بات دنیا میں سمجھ میں آتی تو فائدہ ہوتا۔ ناظرین کرام، یہ اللہ کا سچا کلام ہے قرآن حکیم، اور اللہ کا علم کامل ہے، اور کل کے واقعات اللہ نے پورے یقین کے ساتھ، اللہ کا یقینی علم ہے، کامل علم ہے، ہمارے سامنے رکھ دی ہے۔ آپ کے پاس، میرے پاس تو مہلت ہے نا، سانس چل رہی ہے، پتہ نہیں کب بند ہو جائے۔ آج ہم بھی طے کر لینا کہ یہ دنیا عارضی ہے، فانی ہے، چند روزہ ہے، اور ہمیں بالآخر لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے۔ ہر جانے والا بیل دے رہا ہے، دیکھو میں بھی تمہاری طرح کا انسان، میرے بھی دو ہاتھ، تمہارے بھی دو ہاتھ، میرے بھی دو پیر، تمہارے بھی دو پیر، گنتے چلے جائیے۔ ہر جانے والا بیل دے کے جا رہا ہے، میسج دے کے جا رہا ہے، میں جا رہا ہوں، تم بھی پیچھے پیچھے آؤ گے۔ ہم میں سے اکثر کے دادا نہیں ہے دنیا میں، پر دادا تو شاید ہی کسی کے زندہ ہوں، کچھ کے دادا بھی نہیں، کچھ کے والد بھی نہیں ہیں، کل ہم بھی چلے جائیں گے۔ اور جب ہمارے دادا کسی کے گئے تھے دنیا سے کچھ لے کے گئے تھے، کچھ کے والد چلے گئے دنیا سے کچھ لے کے گئے، تو ہم کچھ لے کے جائیں گے نہیں، سوائے ہمارے اعمال کی پونجی کے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ کل کی ہمیشہ کی زندگی کے نتائج کے لیے آج کے اعمال بنیاد بنیں گے۔ آج میں اور آپ کیسے زندگی بسر کر رہے ہیں، اس کو مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 115، ارشاد ہو رہا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ ترجمہ، کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ ہم نے پیدا کیا ہے تمہیں بے مقصد اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ یہ ہے ترجمہ آیت نمبر 115 کا۔ آئیے تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اس حوالے سے پہلا نقطہ، اہل جہنم دنیا میں یہی سمجھتے رہے کہ انہیں بے مقصد پیدا کیا گیا ہے، کھاؤ پیو موج کرو، کھا لے پی لے موج کر لے۔ اور آج کل کیا ہو رہا ہے، کراچی میں ہم بیٹھے ہوئے کیسے کیسے ایڈورٹیزمنٹس آتی ہیں، میں ان کو بیان کرنا بھی پسند نہیں کروں گا آپ لوگوں کے سامنے، لیکن کیا پیٹ کی ٹنکی کو بھرتے رہو، ٹنکی کو بھرتے رہو، ٹنکی کو بھرتے رہو، کھانے پینے کے سوا، موج مستیوں کے سوا زندگی کو کوئی مقصد ہی نہیں، بے مقصد زندگی گزارے، استغفر اللہ۔ تو یہ تو اہل جہنم کا بیان ہو رہا ہے، وہ کیا سمجھتے تھے، زندگی کو کوئی مقصد نہیں، کھا لے پی لے موج اڑا لے، بس اس کے سوا کیا ہے۔ آج یہ ساری مارکیٹنگ ایڈورٹیزمنٹ کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں ایسی تھوپی جا رہی ہے ہم پر کہ کھانے پینے کے سوا شاید لگتا ہے کہ زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں۔ تو اہل جہنم تو اعتراف کر رہے ہیں کل، تو ان کو کہا جا رہا ہے تم نے سمجھا تھا کہ بے مقصد تمہیں ہم نے پیدا کیا تھا۔ آگے مزید لکھا ہے اور یہ کہ ان سے ان کے اعمال کے متعلق کوئی باز پرس نہیں ہوگی، کوئی زندگی دوبارہ نہیں ملے گی، سوال جواب نہیں ہوگا، حساب کتاب نہیں ہوگا۔ یہ تو کفار کا بیان ہے، یہ تو اہل جہنم کا ذکر ہے۔ ناظرین کرام، میں اور آپ بھی تو سوچیں کہ زندگی کو با مقصد طور پر گزار رہے ہیں یا زندگی ہمیں گزارتی چلی جا رہی ہے۔ کھانا پینا مر جانا یہ تو جانوروں کی زندگی ہے، بے مقصد زندگی جانوروں کی زندگی ہوتی، کھانے پینے اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے سوا کو ان کو مقصود نہیں ہوتا۔ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اللہ کی ذات تو بہت بلند ہے، وہ اس نے کسی شے کو بیکار پیدا نہیں کیا، آگے ذکر آ رہا ہے۔ لیکن کیا آپ اور میں بامقصد زندگی گزارنے کی
فکر کر رہے ہیں یا بس کھانا پینا اور دنیا سے چلے جانا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے جس پر مجھے اور آپ کو غور کرنا ہے. کچھ باتیں اور کریں گے آپ سے، تاہم ملاقات کرتے ہیں وقفے کے بعد، اور امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، پروگرام بصیرت القرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اگلی آیت ہے سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 116. آئیے مطالعہ شروع کریں. ارشاد ہوا فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم. ترجمہ، پس بہت بلند ہے اللہ جو بادشاہ حقیقی ہے، نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا، عزت والے تخت کا مالک ہے. یہ آیت نمبر 116 کا ہوا ترجمہ. آئیے اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں. اس حوالے سے پہلا نقطہ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا. اللہ تعالیٰ کی شان اس بات سے بہت بلند ہے کہ وہ کوئی چیز بے مقصد پیدا کرے. اللہ الحکیم ذات ہے، اس کا ہر فیصلہ حکمت والا ہے. اس نے بندوں کو تخلیق کیا تو حکمت کے ساتھ، مقصد کے ساتھ تخلیق کیا ہے. آگے مزید لکھا ہے وہی حقیقی بادشاہ ہے اور عرش عظیم کا مالک بھی وہی ہے. مزید آگے لکھا ہے چونکہ ایسی صفات والا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، لہذا وہی معبود ہونے کا مستحق ہے. کیوں؟ خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، حاکم بھی وہی ہے، اور کل نفع نقصان کا اختیار بھی اسی کے پاس ہے. تو وہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. آخری بات یہی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اللہ ہی اس کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. اس کے بعد اگلی آیت ہے المؤمنون، آیت نمبر 117. ارشاد ہوا وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. ترجمہ، اور جو عبادت کرتا ہے اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کی جبکہ نہیں ہے کوئی دلیل اس کے پاس اس شرک کے لیے، پس بے شک اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، بے شک کافر کامیاب نہیں ہوا کرتے. یہ آیت نمبر 117 کا ہوا ترجمہ. آئیے اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں. اس حوالے سے پہلی بات، جو شخص اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ٹھہراتا ہے اس کے پاس اس کے شرک کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے. شرک کے لیے انسانوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. انسانوں کی فطرت میں بھی توحید کی معرفت موجود ہے، اور یہی حق ہے کہ ایک اللہ ہی کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. اگلا نقطہ اس آیت کی تشریح میں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونے پر اسے یقیناً اپنے برے عمل کا حساب دینا ہوگا. اور آخری بات، بلا شبہ کافر کامیاب نہیں ہوں گے. جو آج کفر اور شرک پر اڑا ہوا ہے کل وہ ناکام ہوگا، اور بہرحال حساب تو دینا ہوگا اپنے ان برے عقیدوں اور اعمال کے حوالے سے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی مانیں اور اس کی بھی مانیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے. ناظرین کرام، اس کے بعد آج کے مطالعے کے اعتبار سے بھی آخری آیت ہے اور سورۃ المؤمنون کی بھی آخری آیت، آیت نمبر 118. ارشاد ہوا وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. ترجمہ، اور آپ کہیے اے میرے رب بخش دے اور رحم فرما، اور تو بہترین رحم فرمانے والا ہے. یہ آیت نمبر 118 کا ترجمہ. آئیے اس کی تشریح کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ذریعے اہل ایمان کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے رحم اور مغفرت کی دعا مانگتے رہنے کی تلقین. دو باتیں ہیں، بخشش کی دعا، مغفرت کی دعا، اور رحمت مانگنے کی دعا. مزید آگے لکھا ہے مغفرت میں دفع مضرت یعنی ہر شے اور تکلیف سے بچاؤ، اور جلب منفعت یعنی رحمت میں ہر خیر اور نفع کے حصول کی دعا شامل ہے. جی ناظرین کرام، مجھے پتہ ہے کچھ مشکل الفاظ آ گئے ہیں، لیکن یہ جان بوجھ کے آج ہم نے شامل کیے ہیں. جان بوجھ کا مراد مثبت انداز سے سمجھ لیجئے اس کو. علماء کرام یہ دو اصطلاحات استعمال کرتے ہیں، اور کبھی آپ علماء کی مجلس میں سنیں گے یا دینی لٹریچر کا مطالعہ کریں گے تو یہ دو بہت اہم اصطلاحات ہیں. ایک ہے دفع مضرت، مضر نقصان دہ کو کہتے ہیں، دفع کرنا دور کرنا. تو شریعت کے احکامات جو عطا ہوئے اس میں بہت اہم مقصد کیا ہے؟ لوگوں سے ضرر کو، نقصان کو دور کرنا. تو دفع مضرت کا مطلب کیا ہے؟ نقصان کو، تکلیف کو دور کرنا. جلب منفعت، منفعت تو آسان ہے نا، نفع کو کہتے ہیں. جلب منفعت، منفعت کا حصول، ہاں نفع کا حصول، راحت کا حصول. سمجھ آ رہی بات؟ حصول، ہاں اصول نہیں، ٹھیک ہے. تو جلب منفعت کیا ہے؟ راحت کا ملنا، نفع کا ملنا، آسانی کا ملنا. سمجھ آ گئی بات؟ تو دفع مضرت کیا ہے؟ سمجھ آ رہی؟
تکلیف کا شر کا دور ہونا، اور جلب منفعت نفع کا ملنا. بات سمجھ آ گئی؟ مغفرت میں کیا ہے؟ ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں، اللہ ہر شر سے بچا لے، اللہ ہر تکلیف سے بچا لے. سمجھ آ گئی؟ اور رحمت کیا ہے؟ اللہ ہمیں اپنی رحمت کا مستحق بنا دے، خیر عطا فرما دے، راحت عطا فرما دے اور نفع عطا فرما دے. اب اس سے زیادہ آسان تو نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے؟ تو جلب دفع مضرت، نقصان کا دور ہونا، شر کا دور ہونا، اور جلب منفعت نفع کا مل جانا. ناظرین کرام، امید ہے بات کلیئر ہوگی، اور علماء کی مجلس میں آپ کبھی بیٹھیں گے سنیں گے تو یہ بہت دو اہم مقاصد ہیں شریعت کے احکامات کی حکمتوں کو سمجھنے کے اعتبار سے بھی. آخری بات، اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے، یہ اللہ کی شان. وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اللہ تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی مغفرت اور اپنی رحمت کا مستحق بنائے. ناظرین کرام، الحمدللہ زیر مطالعہ آیات کا بیان بھی اور سورۃ المؤمنون کے بیان کا بھی کسی درجے میں اختتام ہوا. اب وقت ہے سوالات کا. چلتے ہیں ہمارے ساتھیوں کی جانب اور ان سے معلوم کرتے ہیں کہ آج یہ ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں. جی بیٹا، آپ کا سوال. میرا سوال یہ ہے قیامت کا دن کتنا طویل ہوگا؟ قیامت کا دن کتنا طویل ہوگا؟ اچھا سوال ہے. سورہ معارج ہے 29ویں پارے میں 50,000 سنہ ایک بات قرآن نے بیان فرمائی، 50,000 برس، اور ایک حدیث میں بھی اس کا تذکرہ آتا ہے. البتہ مجرمین ہوں گے، کفار ہوں گے، مشرکین ہوں گے، اللہ کے باغی ہوں گے، سرکشی کرنے والے ہوں گے، ان کو تو بہت طویل لگے گا. 50,000 برس. اللہ اکبر. اور اہل ایمان کے لیے کیسا ہوگا؟ ایک نماز ادا کی، بس ختم ہوگا. کیا دیکھیں بیٹا، کبھی ہوتا ہے ایک ہی کیفیت ہوتی ہے، کسی پر بہت بھاری ہوتی ہے، کسی پر بہت ہلکی سی ہوتی ہے. بخار آ ہی جاتا ہے، مگر کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بخار میں بہت چیختے ہیں، چلاتے ہیں، اور کچھ کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، آ گیا بخار، کون سی ٹینشن کی بات ہے بخار، اور ہوگا بھی وہی 101 102 ڈگری بھی سیم ہے، مگر کچھ کا چیخنا چلانا ہے نا، اور سارے گھر کو سر پر اٹھا لینا ہوتا ہے نا بعض لوگوں کا مسئلہ. اور کچھ کا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ سکون سے لیٹے ہوئے، بس ٹھیک ہے تو ہے، اللہ کی طرف سے ہے. تو کفار اور مشرکین اور گناہگاروں کے لیے، اہل جہنم جو ہوں گے ان کے لیے تو 50,000 برس تک کا معاملہ ہو جائے گا. اور ایمان والوں کے لیے کیسا؟ ایسا کہ بس ایک نماز ادا کی اور ختم ہو گیا معاملہ. تو یہ ہے کیفیات کی معاملات اور کیفیات کو محسوس کرنے کے معاملات. ٹھیک. جی بیٹا، آپ کا سوال. میرا سوال یہ ہے کہ قرآن حکیم کے مطابق زندگی کا کیا مقصد ہونا چاہیے؟ ماشاءاللہ. قرآن حکیم کے مطابق زندگی کا کیا مقصد ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود ہمیں بتایا. سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ نے فرمایا کہ میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو ایک لفظ میں وہ کیا ہے؟ مقصد زندگی اللہ کی عبادت کرنا. ایک بڑا پیارا شعر ہے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. زندگی آمد، زندگی کیوں آئی ہے، کیوں دی گئی ہے؟ برائے بندگی، عبادت کے لیے. زندگی بے بندگی شرمندگی. اور جس زندگی میں بندگی نہیں ہے تو کل قیامت کے دن کیا ہوگی؟ شرمندگی ہوگی. سمجھ آگئی بات؟ اور عبادت کیا ہے؟ 24 گھنٹے اللہ کے سامنے جھکے رہنا، اس کی محبت کے جذبے کے ساتھ اللہ کے تمام احکامات پر عمل کرنا. اور اس کے لیے طریقہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے لیں گے. جیسے جیسے آپ بتاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ویسے ویسے زندگی ہمیں گزارنی ہے. تو 24 گھنٹہ زندگی کا وہ عبادت بنتا چلا جائے گا. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. جی بیٹا، آپ کا سوال. میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حوالے سے کچھ تفصیلات بیان فرما دیجیے. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حوالے سے کچھ تفصیلات، تھوڑی سی وضاحت، تفصیل تو بیان ہو ہی نہیں سکتی، اللہ کی رحمت اتنی وسیع. بیٹا، اللہ تعالیٰ نے اپنا اولین تعارف کیا کرایا؟ سورہ فاتحہ میں اگر جائیں، الحمدللہ رب العالمین. رب پالنے والا، ایک ایک حاجت کو پورا کرنے والا، ابتدا سے لے کے انتہا تک ہر شے کی حاجت کو پورا کرنے والا. کیسا ہے؟ الرحمن الرحیم، نہایت مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا. یہ اللہ کا پہلا تعارف ہے. پھر حدیث شریف میں ذکر آتا ہے کہ اللہ فرماتے، حدیث قدسی بخاری میں، سبقت رحمتی علی غضبی. اللہ فرماتے میری رحمت میرے غضب پر حاوی آ گئی ہے، میری رحمت میرے غضب پر حاوی آ گئی. پھر قرآن کہتا ہے کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے. اور ایک حدیث شریف ہے مسلم شریف میں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے فرمائے. کتنے؟ 100. ایک دیا مخلوق کو، 99 حصے رکھے اپنے پاس. اور مخلوق میں صرف انسانی، جانور، چرند، پرند سب شامل ہیں. ایک حصہ مخلوق کو دیا، 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے. اب مخلوق میں کتنی محبتیں ہیں؟
ماں باپ کی اولاد سے محبت، بہن بھائیوں کی محبت، اولاد کی والدین سے محبت، استاد کی شاگرد سے محبت کا معاملہ، دوست کی دوست سے محبت کا معاملہ وغیرہ وغیرہ. اور ان ساری محبتوں کو اگر جمع بھی کر لے، پھر جانوروں کے اندر محبت، جانور بھی اپنے بچے کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتا ہے، یہ ساری محبتوں کو جمع کریں تو اللہ کی رحمت کا ایک حصہ ہے. تو جس اللہ کے پاس 99 حصے ہوں گے، اس کی رحمت کا عالم کیا ہوگا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. بس مانگنی چاہیے، جیسے اس سورت کے آخر میں آیا رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اے میرے رب مجھے بخش دے اور رحم فرما، بے شک تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. ناظرین کرام، الحمدللہ زیر مطالعہ آیات کا بیان بھی مکمل ہوا کسی درجے میں، اور سوالات کے جوابات بھی آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے. اس کے بعد پروگرام کے آخری لمحات میں آخری مختصر سیگمنٹس کو شامل کرتے ہیں. اس ضمن میں سب سے پہلے قرآن معلومات کا نقطہ پیش خدمت ہے. آج کا نقطہ قرآن معلومات کے حوالے سے نوٹ کیجیے گا. زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا کی گئی، تورات موسیٰ علیہ السلام کو اور زبور داؤد علیہ السلام کو. مجھے پتہ ہے اگلی بات آپ لوگوں کو پتہ ہے، لیکن وہ اگلے پروگرام میں پیش کریں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک جی ناظرین کرام، اس کے بعد جی آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے اندازہ ہے الحمدللہ، لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ بعض اوقات بہت چھوٹی سی باتیں بڑے بڑے لوگ بھول جاتے ہیں، اور بعض اوقات بہت سے بچے بھی ہیں، اسکول گوئنگ بچے ہیں، بچیاں ہیں جو ہمارے اس پروگرام میں شریک ہوتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کچھ ان کی بھی دلچسپی کا سامان رہے. اس کے بعد چلتے ہیں حاصل مطالعہ کی طرف، یعنی ریکیپ یا خلاصہ ان باتوں کو جو باتیں تفصیل سے ہمارے سامنے آ چکی ہیں تشریحات میں. 3 باتیں آج بھی ہیں حاصل مطالعہ کے حوالے سے. پہلی بات، اللہ تعالیٰ ہی حقیقی بادشاہ اور عرش عظیم کا مالک ہے. اگلا نقطہ، مشرکین کے پاس شرک کی کوئی دلیل نہیں ہے. اور آخری نقطہ حاصل مطالعہ میں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور رحمت مانگنے کی تلقین، اور اسی پر سورت کا اختتام بھی ہوا ہے. ناظرین کرام، اس کے بعد جائزے کی طرف چلتے ہیں، یعنی سیلف اسسمنٹ. چند سوالات ہمارے لیے بھی، ہم کہاں کھڑے ہیں. پہلا سوال اس حوالے سے، کیا ہم آخرت کی ابدی زندگی کو دنیا کی قلیل زندگی پر ترجیح دیتے ہیں؟ ابدی ہمیشہ رہنے والی، قلیل تھوڑی سی. تو عقل مندی کا تقاضا کیا ہے؟ تھوڑی سی کی فکر کریں، بہت سے کی فکر کریں. ہاں، تھوڑی سی زندگی کی فکر کریں، ہمیشہ کی زندگی. کیا خیال ہے؟ تھوڑی سی زندگی کی فکر کرنی چاہیے یا ہمیشہ کی زندگی؟ بات واضح ہو رہی؟ تو بھائی طے کر لے، جتنا ادھر رہنا اتنی ادھر کی فکر کرے، جتنا ادھر رہنا اتنی ادھر کی فکر کرے. یہ میں اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں، آپ کے لیے بھی کہہ رہا ہوں. تو جی ناظرین کرام، آخرت کی ابدی زندگی کو دنیا کی قلیل زندگی پر ترجیح دیتے، آخرت مقصود اور مطلوب ہے کہ نہیں؟ اگلا سوال، کیا ہم روز قیامت اللہ تعالیٰ کی حضور پیشی کی تیاری کر رہے ہیں؟ یہ سوال کئی مرتبہ آ گیا اس صورت میں، مجھے پتہ ہے، لیکن قرآن کا ہر صفحہ آخرت کے بیان سے بھرا ہوا ہے. آج لوگ کہتے ہیں بھائی کیا تم لوگ ڈراتے رہتے ہو جب دیکھو موت کی باتیں کرتے ہو. ہاں، قرآن تو پڑھیے، ہر صفحے پر آخرت کا بیان ملے گا. اور اس سے اچھی بات کیا ہوگی کہ ہمیں ہماری حقیقت یاد رہے کہ مرنا ہے، کچھ بھی کر لو ایک دن آخر مرنا ہے. کیا ہم قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونے کی تیاری کر رہے ہیں؟ آخری سوال جائزے کے طور پر، کیا ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی مغفرت اور رحمت کا سوال کرتے ہیں؟ پچھلے 24 گھنٹوں میں کتنی مرتبہ اللہ سے رحمت ہم نے مانگی؟ پچھلے 24 گھنٹوں میں کتنی مرتبہ اللہ سے مغفرت کا سوال کیا؟ میں بھی چیک کر لوں، آپ بھی چیک کر لیجئے گا. ناظرین کرام، اس کے بعد آخری 2 باتیں ہیں، گزشتہ سوال کا جواب رکھیں گے آپ کے سامنے. سوال ہم نے آپ کی خدمت میں پچھلے پروگرام میں پیش کیا تھا، کس صورت میں ذکر ہے کہ روز قیامت رازوں کو کھول دیا جائے گا؟ کس صورت میں ذکر ہے کہ روز قیامت رازوں کو کھول دیا جائے گا؟ 3 آپشنز دیے گئے تھے، سورہ عبس یا سورۃ الطارق یا سورۃ الفجر. درست جواب ہے سورۃ الطارق آیت نمبر 9. سورۃ الطارق آیت نمبر 9، یوم تبلی السرائر، جس دن یہ اندر کے رازوں کو کھول کر پیش کر دیا جائے گا. اعمال تو پیش ہوں گے، اقوال بھی پیش ہوں گے، قرآن بتاتا ہے سینوں کے راز بھی پیش ہو جائیں گے. اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے. ناظرین کرام، آج کا سوال نوٹ کیجیے گا. آج کا سوال ہے، کس صورت میں کرامن کاتبین کا ذکر ہے؟ بہت آسان سوال ہے، کس صورت میں کرامن کاتبین کا ذکر ہے؟ 3 آپشن ہیں، سورۃ النبا یا سورۃ التکویر یا سورۃ الانفطار. 3 آپشنز ہیں، سورہ نبا یا سورہ تکویر یا سورۃ الانفطار. درست جواب اگلے پروگرام میں آپ سے شیئر کریں گے، اور اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے، اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں. آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین کرام، ہم سب کو، ہمارے قاری صاحب کو، ہماری پوری ٹیم کو، تمام تعاون کرنے والوں کو اور تمام مسلمانوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے کہ اے اللہ ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما اور ہم سب کی بخشش فرما. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.